بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے باتیں کینیڈا کی، ایک کینیڈین امیگرنٹ کی داستان۔ اس کے مصنف ہیں فروخ سلیم اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 0321434287 پر ہم سے رابطہ کریں۔ ایپیسوڈ 7۔ گلا نہ کر کے ہے آغاز شب ابھی پیارے۔ میں نے ابھی تک کسی روزی روزگار سے متعلق صلاح کار یعنی امپلائمنٹ کاؤنسلر سے مشورہ نہیں لیا تھا، لیکن اب خیال تھا کہ کسی سے انٹرویو کا وقت لے لوں۔ خود سے وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ویسے بھی سنا تھا کہ امپلائمنٹ کاؤنسلر کے آجروں سے بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کافی پیشہ ورانہ نوکریاں بھی موجود ہوتی ہیں جہاں وہ اہل لوگوں کو لگوا کر دیتے ہیں۔ مجھے اپنی اہلیت اور تجربے کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ کاؤنسلر میرے ریزیومے کو دیکھے گا اور اس بات پر افسوس کرے گا کہ مجھ جیسے پڑھے لکھے اور تجربے کار انجینئر کو اب تک کوئی مناسب جاب کیوں نہ مل سکی۔ پھر وہ اپنے کمپیوٹر سے 4-5 عمدہ اسامیوں کے اشتہار نکالے گا اور مجھ سے کہے گا کہ میں ان میں سے کسی بہتر ملازمت کا انتخاب کر لوں۔ تنخواہ وغیرہ بعد میں طے ہوتی رہے گی۔ اسی خمار میں میں نے ایک امپلائمنٹ کاؤنسلر سے وقت لیا اور دوسرے دن مقررہ وقت پر پہنچ گیا۔ اس انٹرویو کے لیے میں نے خاصا اہتمام کیا۔ کوٹ ٹائی اور چمکتے ہوئے جوتے، اسناد اور تعریفی سرٹیفکیٹ سے بھرا ہوا بریف کیس بھی میرے ساتھ تھا۔ کاؤنسلر نے میرے 4 صفحات پر مشتمل ریزیومے کا جائزہ لیا اور کہا، ریزیومے بہت طویل ہے، 4 صفحات بہت ہے، اسے مختصر کریں، زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحہ۔ 1.5 صفحہ؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہاں 1.5 صفحہ بھی بہت ہے، لمبے ریزیومے کوئی نہیں پڑھتا، آجر کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا۔ کاؤنسلر نے مزید مشورہ دیا کہ میں تاریخ پیدائش نکال دوں۔ یہاں آجر کے لیے عمر پوچھنا یا تاریخ پیدائش معلوم کرنا غیر قانونی ہے۔ کالج اور یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے ماہ و سال بھی نکال دوں، غیر ضروری اور پرانا تجربے کو بھی خارج کر دوں اور صرف گزشتہ 3-4 سال کے تجربے پر زور دوں۔ انجینئرنگ کونسل، انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز اور کمپیوٹر سوسائٹی جیسے اداروں کے ساتھ جو کام کیا ہے اسے کہیں میں ڈال دوں، ورنہ اس کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ میرا پیشہ ورانہ تجربہ، میری سینیورٹی، وہ عہدے جو میں نے بڑی جدوجہد اور محنت سے حاصل کی ہے، وہ سب یہاں غیر ضروری ہیں۔ مجھے یہ سب سن کر کافی مایوسی ہوئی۔ میرے حساب سے اب ریزیومے میں کچھ بچا ہی نہ تھا۔ اس غیر متوقع صورتحال سے میں بھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ کاؤنسلر نے مجھے پھر چونکایا۔ آپ پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں، آپ کو اپنے پیشے میں کام کرنے کے لیے لائسنس لینا پڑے گا۔ لائسنس؟ میرے پاس ایک چھوڑ یونیورسٹی کی 2 ڈگریاں ہیں، جن میں سے ایک امریکہ کی بھی ہے۔ کیا یہاں امریکہ کی ڈگری کو بھی تسلیم نہیں کرتے؟ سوال ڈگری تسلیم کرنے کا نہیں ہے۔ یہاں 32 پیشے ایسے ہیں جو باضابطہ ہیں اور ان میں کام کرنے کے لیے لائسنس لینا پڑتا ہے، پیشہ ورانہ امتحان پاس کرنا پڑتا ہے، جیسے ڈاکٹر، وکیل، اکاؤنٹنٹ وغیرہ۔ انجینئرنگ بھی انہی پیشوں میں سے ایک ہے۔ لیکن مجھے تو امیگریشن ہی میری ڈگری کی بنیاد پر دیا گیا ہے، پوائنٹ سسٹم پر۔ وہ تو صحیح ہے، آپ چاہیں تو یہاں کئی اور کام کر سکتے ہیں، اس سے آپ کے امیگریشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن انجینئرنگ کے لیے بہرحال لائسنس کی شرط ہے۔ چلتے چلتے اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہاں ملازمت کے لیے کینیڈین تجربہ ضروری ہے، یہ غیر ملکی تجربے کو نہیں مانتے۔ گویا کینیڈا کے معیار سے میں محض ایک انٹرمیڈیٹ پاس امیگرنٹ تھا جس کے پاس نہ تو کوئی ہنر اور نہ ہی کوئی تجربہ تھا۔ میری پیشہ ورانہ تعلیم، تجربہ اور افسرانہ ذہنیت کی بنیادوں پر تعمیر کیا ہوا خود ستائشی محل چشم زدن میں زمیں بوس ہو گیا۔ کینیڈا کے ساتھ میرا ہنی مون پیریڈ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ گلا نہ کر کہ ہے آغاز شب ابھی پیارے، ڈھلے گی رات تو یہ درد اور چمکے گا۔ جب ذرا حواس بحال ہوئے تو میں نے انجینئرنگ کے لائسنس کی تفصیل پوچھی۔ پتہ چلا کہ لائسنس کے حصول کے لیے آپ کو پہلے اسناد کی جانچ پڑتال کروانی پڑے گی۔ وہ آپ کے اسناد کا مقامی ڈگریوں سے موازنہ کریں گے اور بتائیں گے کہ مقامی معیار کے مطابق آپ کو مزید کیا کورسز کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ لائسنسنگ کے امتحان میں شرکت کے اہل قرار پا سکتے ہیں۔ کاؤنسلر نے مجھے پروفیشنل انجینئرز آف انٹاریو کا کتابچہ تھما دیا جس میں رابطے کی تمام معلومات درج تھیں۔ لائسنسنگ کے مرحلے سے گزرنے کے لیے اچھا خاصا خرچہ اور تیاری کے لیے کافی وقت درکار تھا۔ پہلا سوال یہی تھا کہ اتنی رقم کہاں سے آئے گی اور پھر اتنا عرصہ گھر کیسے چلے گا۔ کاؤنسلر نے مجھے یہ مشورہ بھی دیا کہ اگر میرے پاس وقت ہے تو میں خود کو کسی ملازمت کی تلاش میں مددگار ورک شاپ میں رجسٹر کرا لوں۔ یہاں سینٹر میں اس قسم کی ورک شاپ اکثر ہوتی ہیں۔ مرتا کیا نہ کرتا،
فوری طور پر کوئی اور راستہ نہ پا کر میں نے اگلے ہفتے شروع ہونے والی ورک شاپ میں خود کو رجسٹر کروا لیا۔ اس ورک شاپ میں مجھ جیسے 10 اور غیر ملکی پیشہ ور لوگ شرکت کر رہے تھے، جن میں بڑی تعداد انجینئر اور ڈاکٹر کی تھی۔ ورک شاپ کے آغاز میں شرکا کو باری باری اپنا تعارف کرانے کو کہا گیا تاکہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور گفتگو کو آگے بڑھانے میں مدد ملے۔ یہ بھی کہا گیا کہ تعارف بہت تفصیلی نہ ہو، گویا ریزومے کی طرح مختصر ہو، اور اگر آپ کو ملازمت تلاش کرنے کے دوران کوئی خاص تجربہ ہوا ہو تو اسے یہاں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنگ یو چائنا سے سند یافتہ کمپیوٹر نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر تھا۔ اسے کینیڈا آئے 2 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک اسے کوئی بھی متعلقہ ملازمت نہیں مل سکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی وجہ اس کی انگلش بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ اسے لوگوں کا اور لوگوں کو اس کا تلفظ سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ مونیکا کولمبیا کی تجربہ کار اکاؤنٹنٹ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر یہاں اپنے شعبے میں اسے کوئی کام مل جائے تو وہ یہاں کے سسٹم میں بہت اچھا کام کر سکتی ہے، لیکن وہ جہاں جاتی ہے اس سے کینیڈین تجربہ پوچھتے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ نوکری لینے کے لیے کینیڈین تجربہ چاہیے اور کینیڈین تجربہ لینے کے لیے جاب چاہیے۔ یہ وہ سوال ہے کہ پہلے انڈا پیدا ہوا یا مرغی؟ اس چکر میں اسے 1 سال سے زیادہ نوکری ڈھونڈتے ہوئے ہو گیا ہے۔ شہید الاسلام بنگلہ دیشی آرکیٹیکٹ تھا۔ تلفظ مختلف لیکن انگلش بہت روا تھی۔ نوکری ملنا تو درکنار، درجنوں درخواستوں کے جواب میں ابھی تک کسی نے انٹرویو کے لیے بھی نہیں بلایا تھا۔ وہ فی الحال یہاں کا لائسنس حاصل کرنے کے مراحل سے گزر رہا تھا اور کسی جگہ سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کر رہا تھا۔ نتاشا روسی ڈاکٹر تھی، 2 سال سے کینیڈا میں تھی اور گزارے کے لیے کسی سینئر ہوم میں جو اس وقت ملازمت کر رہی تھی۔ بسام بھی ڈاکٹر تھا، شام سے آیا تھا اور یہاں ٹیکسی چلا رہا تھا۔ شام انڈیا سے آیا تھا، ماحولیات میں پی ایچ ڈی تھا، 3 سال سے بیکار تھا، واپس جانے کی سوچ رہا تھا کیونکہ پس انداز کی ہوئی ساری رقم خرچ ہو چکی تھی۔ فیکٹری میں کام کرنے کی اب عمر نہیں تھی۔ آباد حسین ایرانی پیٹرولیم انجینئر تھا، 2 سال سے زیادہ کی بیکاری دیکھ چکا تھا اور اب البرٹا جانے کا سوچ رہا تھا۔ کماری نندا، سری لنکن، سوشل ورک میں یونیورسٹی ڈگری، ایک عورتوں کے شیلٹر میں کام کر رہی تھی۔ اس میں گھنٹوں کی تعداد بڑھتی گھٹتی رہتی تھی، کبھی 15 گھنٹے، کبھی 20 گھنٹے، اس لیے ساتھ میں کچھ نہ کچھ پارٹ ٹائم کام پکڑے رہنا پڑ رہا تھا۔ اپنے سے بھی برے حال میں لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ کئی بہت ہی تجربے کار اور قابل ڈاکٹر اور انجینئر ٹیکسی چلا رہے تھے یا گھروں میں پیزا پہنچا رہے تھے۔ جب سب لوگ اپنے بارے میں بتا چکے تو ورک شاپ کے منتظم نے کہا، ہو سکتا ہے آپ سب لوگ یہ تمام کہانیاں سن کر کافی نا امید ہوئے ہوں، لیکن ہم لوگ یہاں جمع اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی ناکامی کے اسباب تلاش کریں اور ان پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کا مثبت انداز فکر ہی آپ کو حالات سدھارنے میں مدد دے سکتا ہے۔ کھانے کے وقفے میں کئی لوگوں سے غیر رسمی بات چیت رہی۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ حالات سخت ضرور ہیں، لیکن ہم لوگوں کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر اپنے پیشے میں گھسنے کا مسئلہ ہے تو کوئی دوسرا پیشہ اختیار کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ واپسی کا خیال بیکار ہے، ایک صاحب نے کہا۔ حالات اور بے روزگاری سے تنگ آ کر میں 2 سال پہلے وطن واپس چلا گیا تھا، لیکن وہاں بھی حالات بدل چکے تھے اور نئے سرے سے نوکری ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ میں ناکام شخص ہوں یا میں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے واپس بھیج دیا گیا ہے۔ مجھے سب کچھ زیادہ عرصہ برداشت نہیں ہوا، اس لیے دوبارہ واپس آ گیا ہوں، سب کشتیاں جلا کر۔ کھانے کے وقفے کے بعد سیشن دوبارہ شروع ہوا۔ کینیڈا کی جاب مارکیٹ 2 طرح کی ہے، ایک تو بالکل عیا ہے، کچھ ملازمتوں کے اشتہار اخباروں، انٹرنیٹ اور دوسرے میڈیا پر نظر آتے ہیں اور یہ جاب مارکیٹ تقریباً 30-40% ہے۔ دوسری 60-70% چھپی ہوئی یا میڈیا سے نسبتاً اوجھل ہے، جس کی ملازمتوں کے اشتہار کبھی نظر نہیں آتے۔ ملازمتوں کے اشتہار نہ دینا کوئی ایسی منصوبہ بندی کے تحت نہیں ہوتا جس کا مطلب امیگرنٹ یا عام افراد کو ان ملازمتوں سے دور رکھنا ہوتا ہے، بلکہ ادارے کے پاس اتنا وقت اور وسائل ہی نہیں ہوتے کہ وہ اس طرح کی اسامیوں کے لیے باقاعدہ اشتہار دیں اور لوگوں کے انٹرویو کریں۔ چنانچہ اس طرح کی اسامیاں زیادہ تر نیٹ ورکنگ کے ذریعے ہی پر کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملازمت حاصل کرنے کے لیے نیٹ ورکنگ کی ضرورت پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار آپ کو اگر ملازمت نہیں دلا سکتا لیکن ملازمت کے نزدیک ضرور کر سکتا ہے۔ نیٹ ورکنگ کا کوئی تیر بہدف نسخہ یا کوئی آزمودہ تیز ترین طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح وطن عزیز میں آپ کے نیٹ ورک ایک لمبی مدت میں بنے تھے، یہاں بھی نیٹ ورک بنانے میں وقت لگتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ مؤثر پلاننگ، عمدہ لائحہ عمل اور اپنے اچھے طرز عمل کے ذریعے اس سے جلد ہی نتائج کی توقع کر سکتے ہیں۔ خود غرضی اور خراب طرز عمل پر مبنی نیٹ ورک نہ تو زیادہ دیر پا ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے کسی مثبت نتیجے کی توقع کی جا سکتی ہے۔
ہم کیا اور ہماری نیٹ ورکنگ کیا؟ ہمارے جاننے والوں میں تو ہم جیسے ہی بے روزگار لوگ ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بنگالی آرکیٹیکٹ نے دھیرے سے کہا۔ اس طرح کے مختلف موضوعات پر گفتگو کے بعد ورک شاپ آہستہ آہستہ اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ورک شاپ کے منتظم نے کہا، اگر آپ لوگوں کے پاس مزید سوالات نہیں ہیں تو ہم اس ورک شاپ کا اختتام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کا شکریہ۔ میں نے یہاں سے سیکھا تو بہت کچھ تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ خدشات ہمارے ذہن میں سر اٹھانے لگے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ لائسنس کا حصول، اچھے ریزمے اور نیٹ ورکنگ کا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب اگلے دن کسی وقت ذرا سکون سے بیٹھ کر سوچوں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔